قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما ان کی جو لا یملک لکم وہ مالک نہیں تمہارے لیے، ضرًا کسی نقصان کے، ولا نفعا اور نہ ہی کسی فائدے کے، واللہ اور اللہ، هو السمیع اور وہ خوب سننے والا ہے، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب اے کتاب والو، لا تغلو تم تجاوز نہ کرو، فی دینکم اپنے دین کے بارے میں، غیر الحق نا حق، ولا تتبعوا اور تم پیروی نہ کرو، اہواء قوم ایک قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا یقیناً وہ گمراہ ہو چکے، من قبل اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا اور انہوں نے گمراہ کیا، کثیراً بہت سے لوگوں کو، وَضَلُّوا اور وہ گمراہ ہو گئے، عن سواء السبیل سیدھی راہ سے، سیدھے راستے سے۔ یہ آج کے درس کی دو آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں یہودیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر پائی جانے والی کچھ غلطیوں کا بیان تھا، غلط عقائد اور غلط اعمال کا بیان تھا۔ پچھلے درس میں ان کو توبہ کی ترغیب دی گئی کہ تم اللہ کے حضور اگر توبہ کرو اور معافی مانگو تو واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشش کرنے والا ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کو اللہ نے واضح کیا، عیسیٰ علیہ السلام وہ الہ نہیں ہیں، وہ معبود نہیں ہیں، وہ صرف رسول ہیں، اور ان کی والدہ ماجدہ وہ نبیہ نہیں، وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ ان کی والدہ صدیقہ ہیں۔ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، جو اپنے جسم کی نشو و نما کے لیے، اس کے قائم رکھنے کے لیے کھانے کا محتاج ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے بطور دلیل کے اس بات کو پچھلے درس کے اندر بیان کیا۔ فرمایا ہم تو دلائل بیان کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پتہ نہیں کہاں سے پلٹا دیے جاتے ہیں اور وہ حق راستے کو قبول نہیں کرتے۔ آج کے درس کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عبادت کے بارے میں فرمایا ہے کہ عبادت تم اللہ کے غیر کی نہ کرو۔ عبادت وہ حق ہے صرف اور صرف اللہ کا۔ اس کائنات میں انسان اور جن کو جو دنیا میں بھیجا گیا، یہ خالصتاً بطور امتحان کے بھیجا گیا۔ یہ دنیا نہ تو چراگاہ ہے کہ ہم کھائیں پئیں یہاں، نہ یہ آرام گاہ ہے کہ ہم یہاں خوب آرام کریں، نہ یہ سیرگاہ ہے کہ ہم یہاں پر سیر و تفریح کریں۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ کون اچھا عمل کر کے ہماری طرف لوٹتا ہے۔ دیکھنا ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ ہے کہ میرے اعمال وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، میرا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے،
اور اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عبادتیں مجھے دی ہیں، کچھ کرنے کے کام ہیں، کچھ بچنے کے۔ کیا وہ ٹھکانہ منزل اگر میری ابھی موت آ جائے تو وہ مجھے حاصل ہو چکا ہے؟ اگر حاصل ہو چکا ہے تو الحمدللہ پوری طرح تیار ہے۔ اگر نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ابھی تو جوان ہوں، بڑھاپے میں توبہ کروں گا، ابھی تو تعلیم میں ہوں، تعلیم سے فارغ ہوں تو توبہ کرتا ہوں، ابھی تو سروس میں ہوں، فارغ ہو جاؤں تو پھر میں توبہ کرتا ہوں، ابھی تو میرا پلاٹ نہیں، مکان نہیں، اگر یہ ہو جائے تو پھر توبہ کرتا ہوں، بچوں کی شادیاں کروانی ہیں، اگر یہ ہو جائیں تو پھر توبہ کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا میرے آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اتنا موقع مجھے آپ کو ملے گا؟ جواب یہ ہے نہیں، قطعاً نہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آخری وقت ہے، ملک الموت تشریف لائے اور اجازت طلب کی، اللہ نے بھیجے ہیں میں آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت، اے موت کے فرشتے، کیا کوئی دوست کسی دوست کا قتل کرتا ہے، اس کی جان لیتا ہے؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں تو اللہ کا دوست ہوں، اللہ میرا دوست ہے، ایک دوست دوسرے دوست کی جان تو نہیں لیتا۔ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، وہ واپس گئے، اللہ کی حضور جا کر عرض کیا یا الہ العالمین، آپ کا خلیل یوں کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اے ملک الموت جاؤ، میرا خلیل میرے جواب کے انتظار میں، اس سے یوں کہو کہ کیا کوئی دوست کسی دوست کے دیدار سے، ملاقات سے انکار کرتا ہے؟ کیا کوئی دوست کسی دوست کے دیدار سے اور اس کی ملاقات سے انکار کرتا ہے؟ جب ملک الموت نے آ کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے اپنے پروردگار سے ملاقات کا بھی شوق ہے اور دیدار کا بھی شوق ہے، میری روح کو قبض کر۔ اس میں کوئی شک نہیں، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست تک پہنچا دیتا ہے، اور موت کا پتہ نہیں کب آئے۔ لہٰذا اللہ نے مجھے آپ کو دنیا میں دنیا کی لذتوں سے صرف فائدہ اٹھانے کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہاں مقصد یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسانوں جنوں میں نے تم کو پیدا کیا اور پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ عبادت کا معنی یہ ہے اللہ کے ہر حکم کو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنا۔ اگر ہم ایسے ہیں تو الحمدللہ، نہیں تو پھر فکر کی بات ہے۔ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک، دو باتیں، ان دونوں باتوں کو ہم چاہتے ہیں۔ اے میرے بندے، اے انسان، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، میں تیرے سینے میں بے فکری پیدا کر دوں گا، اطمینان، سکون پیدا کر دوں گا، اور تیرا جو یہ خوف ہے نا فقر کا کہ میرے مسائل کیسے حل ہوں گے، دنیا کے، موت کے، قبر کے، آخرت کے، سارے مسائل کو میں خود ہی حل کر دوں گا، تو اپنا کام کر جو تو نے، تیری ڈیوٹی ہے، تیری ذمہ داری ہے، تو جو میرے کام ہے وہ میں کر دوں گا۔ اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا وَإِلَّا تَفْعَلْ، فرمایا اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو أَمْلَأُ صَدْرَكَ شُغْلًا، میں تیرے سینے میں طرح طرح کی مشغولی بھر دوں گا، پریشانیاں بھر دوں گا، وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقر کو میں بند نہیں کروں گا، تیری محتاجی کو میں بند نہیں کروں گا، تو ہر وقت حل میں مزید کے چکر میں ہوگا، اور آئے، ابھی میں مطمئن نہیں ہوا، مزید آئے، مزید آئے، مزید آئے، اور یہی کرتے 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 تو دنیا سے چلا جائے۔ مثال اس کی بیان کی گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لومڑی، اس لومڑی نے زمین کا قرض دینا ہو، اور کبھی وہ کہاں جا کے گھسے، کبھی کہاں بھاگے دوڑے، ہر جگہ جس جگہ وہ بیٹھے کھڑی ہو، سانس لے تو زمین اس سے اپنے قرض کا مطالبہ کرے، تو یقیناً وہ لومڑی جو ہے وہ زمین سے نہیں بچ سکتی، کہاں جائے گی؟ تو بالکل اسی طرح ہم نے بھی موت سے بچنا نہیں، ہم اس کے سکنجے میں آ جائیں گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں ہو موت تجھے آ کر دبوچ لے گی۔ پہلی آیت کریمہ میں سمجھایا گیا عبادت اللہ کا حق ہے اور مقصد ہے تمہارا، لہٰذا صرف تم اللہ کی عبادت کرو۔
یہاں فرمایا گیا تم ان کی عبادت نہ کرو جو تمہارے لیے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ یہ اللہ کی ایک صفت ہے، نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ ما فوق الاسباب، اسباب کے دائرے میں ہم سب ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں۔ میں بیمار ہوں، ڈاکٹر صاحب میری مدد کیجئے۔ کوئی حیثیت والا ہے، دوسرا محتاج ہے، وہ محتاج آدمی اس حیثیت والے کی حضور عرض کرتا ہے میں حاجت مند ضرورت مند ہوں، آپ میری اس حاجت کو پورا کیجئے، میری مدد کیجئے۔ یہ اسباب کے دائرے میں سب ہے۔ کبھی چور آ جائیں، ڈاکہ پڑ جائے تو کہا جاتا ہے جی کہ فوراً فون کرو پولیس والوں کو، ادارے والوں کو، وہ ہماری مدد کریں گے، سب ٹھیک ہے۔ ڈوبنے والا کبھی وہ ہاتھ بڑھاتا ہے، آواز بلند کرتا ہے میری مدد کرو، یہ سب اسباب کے دائرے میں ہے اور شریعت نے اس سے نہیں روکا۔ ایک ہے ما فوق الاسباب، اسباب کے دائرے سے باہر کسی کو پکارنا تو وہ خالصتاً یاد رہے، یہ میرا عقیدہ ہے اور میرے اکابر کا طریقہ ہے کہ جب ہم پکار کریں گے تو خالصتاً اللہ کو پکاریں گے، کیونکہ رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، التحیات اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج عمرہ اللہ کے لیے، یہ میرا آپ کا پڑھنا پڑھانا اللہ کے لیے، مسجد میں آنا جانا اللہ کے لیے، صدقہ خیرات اللہ کے لیے، اخلاق ہمارے، معاملات ہمارے اللہ کے لیے، معاشرت معیشت اللہ کے لیے، حکومت اور سیاست کرنے والے، صحیح نیتوں والے سب اللہ کے لیے۔ تو یاد رہے، بار بار یاد رہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ اعلان کروایا گیا، آپ فرما دیجئے میری نماز ہو یا قربانی ہو، میری زندگی ہو یا میرا مرنا ہو، کبھی مجھے جان بھی دینی پڑے تو کس کے لیے؟ للہ، صرف اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب العالمین۔ پھر کہا جاتا ہے کہ دعا مانگو تو صرف اللہ سے۔ ایک تو عبادت ہے جس کی مختصر تفسیر میں نے عرض کی، ایک ہے دعا۔ دعا کیا ہے؟ الدعاء مخ العبادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا عبادت کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، مغز ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ ایک جگہ آیا نچوڑ ہے، دوسری جگہ کیا آیا؟ وہی عبادت ہے۔ تو جب یہ نماز اللہ کے لیے تو دعا بھی کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا مالک یوم الدین۔ اس انداز سے ہم اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، تو دعا بھی اللہ کا حق ہے، وہ اللہ ہی سے ہونی چاہیے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے اسی کو بیان فرمایا۔ یہود و نصارہ وہ خراب ہو گئے، انہوں نے اللہ کے غیر کی پوجا شروع کر دی اور ان کی پوجا شروع کر دی جو ان کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا۔ یہ صفتیں تو اللہ کی ہیں، تو اللہ کے حضور وہ عبادت کریں، اللہ کے غیر کی عبادت نہ کریں۔ دوسری آیت کریمہ میں پھر سے ان کو وارننگ دی گئی اور ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی، اور ان کو یا اہل الکتاب کہہ کر خطاب کیا گیا۔ اے اہل کتاب، میں بھی آپ بھی اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے الحمدللہ اور سب سے افضل کتاب ہے، لیکن قرآن پاک میں یا اہل الکتاب جب آئے گا اس سے مراد یہودی ہوں گے اور عیسائی ہوں گے۔ اللہ نے یہودیوں عیسائیوں کے خطاب کیا اور خطاب کر کے کہا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں تم غلو نہ کرو۔ غلو کا مطلب تجاوز، اور دوسرے لفظ میں سمجھانا چاہوں تو ظلم نہ کرو۔ جو حدیں اللہ نے بنائی ہیں اس حد سے نہ کسی کی شان کم کرو نہ اوپر کرو۔ نبیوں کی اپنی شانیں ہیں، اگر ایک آدمی جو ہے اس کو کم کر دیتا ہے تو یہ بھی ظالم ہے، یہ غلو کرنے والا۔ نبیوں کی اپنی شان ہے، اس شان کو وہ اوپر لے جاتے ہیں اپنی طرف سے، تو یہ بھی ظلم۔ صحابہ کی اپنی ایک عظمت ہے، شان ہے، اہل بیت اعظام کی اپنی ایک شان ہے، اگر اس سے کم کر دیا جائے تب بھی ظلم ہے، اوپر لے جائیں تو تب بھی ظلم۔ اولیاء کی اپنی عظمتیں ہیں، شانیں، علماء کی اپنی شانیں، عظمتیں، مسلمانوں کا اپنا مقام ہے۔ تو جو جس کا درجہ ہے، رتبہ ہے، اس میں کمی کر دی جائے یہ بھی ظلم، اس میں اضافہ کر دیا جائے یہ بھی ظلم ہے۔ جب اہل کتاب کو کہا گیا ہے تو مجھے آپ کو بھی یہ حکم ہے یا اہل القرآن لا تغلو فی دینکم، اے قرآن والو تم بھی دین کے اندر غلو نہ کرو۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے جو شان تھی نا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مثلا، اس شان میں کمی کر دی۔ انہوں نے کہا نبی نہیں ہے تو یہ ظلم ہے۔ انہوں نے کہا نبی ہونا تو بڑے دور کی بات ہے، کہنے لگے یہ جھوٹے علیہ باللہ، پھر یہ حلالی نہیں علیہ باللہ،
ان کی والدہ جو ہیں الیاذ باللہ وہ زانیہ ہیں، باغیہ ہیں، ان کے چہرے پر تھوکا، ان کے خلاف مقدمات بنائے، ان کو گرفتار کروایا، سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی، یہ سب شان کے اندر کمی کرنے۔ تو اللہ نے ان کو روکا، دیکھو ایسا نہ کرو، یہ ظلم ہے، زیادتی، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ جو درجہ تھا اس درجے سے ان کی شان کو اوپر کر دیا جب انہوں نے معجزات دیکھے۔ بڑے غور سے توجہ دھیان سے اس موضوع کو سنی۔ ما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کسی رسول کی یہ طاقت نہیں کہ اپنی طرف سے وہ کوئی نشانیاں لے، جب نشانی لائے گا تو اللہ کے حکم سے لائے گا، اس میں اللہ کی قوت ہوگی، اللہ کی طاقت ہو۔ کتنی نشانیاں آپ خود قرآن پاک بنی اسرائیل کا مطالعہ کیجیے، سورہ بنی اسرائیل آخری 2 رکوع چھوڑیے، اس سے پیچھے آپ دیکھیے کہ مشرکین نے کہا یہاں نہریں ہوں، یہاں باغات ہوں، یہاں پھل فروٹ ہوں، آپ کا گھر ہو، گھر بھی عام گھر نہ ہو، چھت اس کا سونے کا ہو، سیڑھیاں اس کی چاندی کی ہوں، فرش اس کے چاندی سونے کے ہوں، تو تب ہم آپ کی نبوت رسالت کو مانیں گے۔ اسی پہ بس نہیں، بلکہ آسمانوں سے فرشتہ آئے، ہاتھ میں کتاب آئے، ہم چیک کریں گے، دیکھیں گے، 7 فرشتے آئیں، وہ کہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، تب ہم مانیں گے۔ ان تمام کے جواب میں قرآن پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ اعلان کروایا، قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرا رب پاک ہے، میں نہیں ہوں مگر میں بشر ہوں اور رسول، کہ جب اللہ چاہے گا یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ میرے بس میں نہیں یہ نشانیاں میں پورا کر دوں، جو تم مانگو تو میں اس کو پورا کر دوں، میرے بس میں نہیں، یہ اللہ کا اختیار۔ تو جب انہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں دکھائیں، مادرزات اندھے، بینائی کوئی نہیں، ان کی برکت سے ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا، کوڑ کی بیماری والا جس کے اعضاء لل کے کمزور ہو کے خراب ہو کے گر رہے ہیں، اس کے جسم پر صرف ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا، برس کی بیماری والا ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، مردوں کو زندہ کرتے، کیچڑ سے وہ پرندہ بناتے، اس میں صرف پھونک مارتے وہ جیتا جاگتا پرندہ ہو جاتا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو سارے کام اللہ کے ہیں، لہٰذا عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ اب جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اصل مقام تھا کہ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، ان کے اس درجے سے ان کو اوپر لے گئے، انہوں نے کہا یہ اللہ ہے، یہ معبود ہے، اس کے اندر اللہ آ چکا ہے۔ بعضوں نے کہا نہیں اس کے اندر تو اللہ نہیں لیکن یہ اللہ کا بیٹا ہے، بعضوں نے کہا نہیں الہ 3 ہیں، اللہ بڑا اللہ ہے، الہ ہے، خدا ہے، یہ چھوٹے خدا ہیں، ان کی والدہ بھی خدا ہے۔ اللہ نے سب کا رد فرمایا نہیں تم غیلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو انہوں نے شان کے اندر اضافہ کر، عربی میں اس کو کہیں ایک ہے افراد اور دوسرا ہے تفرید۔ افراد کا معنی کسی کا حق بڑھا دینا، کسی کی جو شان اس میں اضافہ کر دے، تفرید کا معنی کمی کر دے۔ ہم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ کی مہربانی سے اللہ وہ وقت نہ آئے ہماری زبانیں گنگ ہو جائیں اور ہماری سوچیں جو ہیں وہ رک جائیں، اور اللہ وہ بات ہم سے نہ کہلوائے، اللہ توفیق ہی نہ دے، اس دن سے پہلے اللہ ہمیں دنیا سے اٹھا لے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم کوئی گستاخی کریں، کہ ان کی جو شان ہے ہم کم کر دیں۔ ہم اپنے والد کی شان کم نہیں کرتے، اپنے بارے میں کہہ میں اچھا جی، کوئی کہہ دے برا تو ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہم اتنے کمینے ہو گئے کہ نبی کی شان میں الیاذ باللہ کمی کر دیں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو شان ان کی ہے الحمدللہ ہم اس کو بیان کرتے ہیں، نہ اس میں کمی کرتے ہیں نہ اس میں اضافہ کرتے ہیں، اور یہ حکم ہے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لا تطرونی کما اطردت النصارى عیسیٰ ابن مریم، اے میرے امتیو، اے میرے مسلمانوں، اے میرے ماننے والوں، میری شان کو یوں نہ بڑھانا چڑھانا جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم کی شان کو بڑھایا گیا۔ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسول، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہنا، اللہ کا رسول کہنا، اللہ کا نبی کہنا۔ چنانچہ ہم نماز میں اعتراف کرتے ہیں واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، بہرحال ان سے محبت، ان کی اطاعت فرض ہے، لازم ہے،
یہاں اہل کتاب کو بھی روکا گیا، مجھے آپ کو بھی روکا گیا، تو میں جو اس روش پہ چلیں گے خود بھی گمراہ ہیں، جو ان کی پیروی کریں گے وہ بھی گمراہ ہوں گے۔ گمراہ کرنے والے یا جن کو گمراہ کیا گیا یہ سب سیدھے راستے سے بہک جائیں گے اور جنتی راستے سے بہک جائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ یقیناً وہ جنت نہیں ہو سکتا، یقیناً ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے آپ کو عقیدے کی بھی صفائی نصیب فرما دے، عمل کی بھی صفائی نصیب فرما دے، دل اور سوچ کی اور زندگی کی صفائی نصیب فرما دے۔